الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت کر لیں، دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ سب سے پہلے تو میں سیلانی ویلفیئر اور دارالعلوم میمن کی تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج ہمیں موقع دیا آپ سب سے گفتگو کرنے کا، اتنی بڑی تعداد میں علماء کرام اور طلباء کرام کی زیارت کرنے کا موقع دیا، اور ماشاءاللہ جس طرح کی سپیچز ہو رہی ہیں، ایک خوشی کا سماں ہے کہ اہل سنت کے مدارس اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ایک نئی منزلوں کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اللہ قدم قدم پر آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے اور اس نیک کام کا بالخصوص سیلانی اور دارالعلوم میمن کی انتظامیہ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ یہاں میں چند باتیں جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے کہ طلباء کو رہنما کیسے بنایا جائے، میں اس ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے مجھ سے پہلے جو اسٹوڈنٹس بیان کر رہے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسی خوبصورت امتزاج ہے کہ طلباء کو دنیاوی علوم سکھا کر مزید دین کے کاموں میں آگے بڑھایا جائے، مگر وہاں ایک بڑی باریک سی لکیر ہے جس کا خیال ہمارے افضل بھائی، امجد بھائی، غزال بھائی اور ان کی ٹیم کو اور تمام علماء کو بھی رکھنا ہوگا، کیونکہ اس دور سے دعوت اسلامی بھی گزر رہی ہے کہ جب آپ طلباء کو دنیا کے خواب دکھانا شروع کریں گے، ان کو آئی ٹی اور اس کی جب ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرنا شروع کریں گے اور ان کو وہاں ملنے والے مال و دولت کی بات کرنا شروع کریں گے، تو شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ طلباء جناب اس فیلڈ میں باقی رہیں۔ تو اب وہاں شیطان ان کے دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ چھوڑو، پھر مدرسہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، پھر ہم بھی چلتے ہیں آئی ٹی کی طرف، پھر ہم بھی چلتے ہیں دنیا کمانے کی طرف۔ تو قبلہ علامہ صاحب نے جو مجھ سے پہلے بہت خوبصورت ایک جملہ کہہ کر اس کا زبردست جواب دیا کہ دنیا کمانی ہے یا دنیا حاصل کرنی ہے دین پھیلانے کے لیے، دنیا میں نہیں چلے جانا کہ ہم دین ہی چھوڑ دیں، ہم دین کے سپاہی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو فضائل احادیث میں قرآن میں علماء کے بیان ہوئے ہیں وہ کسی آئی ٹی پروفیشنل کے بیان نہیں ہوئے، وہ کسی پی ایچ ڈی اسکالر کے بیان نہیں ہوئے، وہ کسی ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے بیان نہیں ہوئے۔ علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے، علماء کو دین کا سپاہی قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے فضائل قرآن و حدیث میں ہیں۔ سبحان اللہ، علماء کے دوات کی قلم کی سیاہی کو شہیدوں کے خون کے مقابلے میں تولا جائے گا اور ان کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے گی۔ کسی حدیث میں کسی ڈاکٹر، انجینئر یا جناب آئی ٹی پروفیشنل کے فضائل، میں تو آئی ٹی پروفیشنلز کو کہوں گا کہ آپ یقیناً آئی ٹی سیکھیے، مگر ساتھ ساتھ قرآن و حدیث بھی سیکھیے، اور یہ طلباء کو پیغام ضرور دیجیے گا کہ آپ نے ضرور آئی ٹی سیکھنا ہے تاکہ ہم باطل قوتوں کا مقابلہ کر سکیں، تاکہ ہم انٹرنیشنلی لینگویجز سیکھ کر اللہ رسول کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ڈگر سے ہٹ جائیں، اپنی راہ سے ہٹ جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے واقعہ کئی بار سنا ہوگا کہ ایک بار شیطان جو ہے اپنا تخت لگاتا ہے، سمندر کے اوپر اس نے اپنا تخت لگایا اور اس کے جو چیلے ہیں وہ اس کی کارکردگی بیان کر رہے تھے۔ کسی نے کہا میں نے چوری کروا دی، کسی نے کہا میں نے بدکاری کروا دی، کسی نے کہا میں نے فلاں کو شراب پلا دی۔ شیطان نارملی رپلائی کرتا رہا، مگر ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں نے مدرسے کے طالب علم کو دین کی تعلیم سے روک دیا۔ شیطان کھڑا ہوا اور اسے گلے لگا لیا۔ اس کے چیلے کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے گناہ کروائے ہم نے، کوئی شاباش نہیں، ایک طالب علم کو دین سے روک دیا، اتنی شاباش۔ شیطان کہتا ہے چلو میرے ساتھ، تمہیں بتاتا ہوں کہ علم اور بغیر علم میں کیا فرق ہے۔ شیطان اپنے چیلوں کو لے کر زمین پر آیا، تہجد کا وقت تھا، ایک غیر عالم شخصیت، عالم نہیں تھے، عبادت گزار تھے، وہ تہجد پڑھنے جا رہے تھے۔ شیطان نے روکا، کہا حضرت ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ کیا سوال؟ کا سوال یہ ہے کہ ایک شیشی ہے، اس شیشی میں کیا اللہ کریم اپنی اس پوری دنیا کو داخل کر سکتا ہے؟ وہ نماز تو پڑھتے تھے، تہجد تو پڑھتے تھے، مگر علم نہیں تھا۔ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا اس شیشی میں داخل ہو جائے؟
شیطان کہتا ٹھیک ہے اب جائیے پڑھیے تہجد، اب جتنی نمازیں پڑھنے پڑھیے، کیونکہ ایمان ختم ہو چکا تھا. آپ سمجھتے ہیں نا، اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا اس شخص نے کہ اتنی چھوٹی شیشی میں رب کیسے دنیا داخل کرے گا. شیطان کہتا ہوں پڑھو جتنی نمازیں پڑھنی ہیں، تہجد بھی پڑھو، اب تمہاری نمازیں تمہارے کام نہیں آنی. تھوڑی دیر ہوئی تو فجر کا وقت ہوا، ایک عالم دین گزرے، شیطان نے روکا، کہا حضرت ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پوچھا سوال کیا ہے؟ کہا یہ شیشی ہے، کیا یہ رب اس شیشی میں دنیا کو داخل کر سکتا ہے؟ عالم دین تھے نا، کب مردود تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، میرا رب چاہے تو سوئی کے ناکے میں سے کروڑوں کائنات کو داخل کر سکتا. پھر شیطان نے اپنے لوگوں کو کہا، اپنے چیلوں کو کہا، یہ فرق ہے کہ اگر عالم بن گئے تو ہمارے وار نہیں چلیں گے، ہم ان کو دین سے دور نہیں کر سکیں گے، ہم ان کو کفر میں مبتلا نہیں کر سکیں گے. تو علماء کرام سے میری گزارش ہے، ہمیں اپنے طلباء کو دین کا رہنما بنانا ہے، لیڈر آف دا امہ بنانا ہے. یقیناً اس کے لیے ہمیں ان کو لینگویجز بھی سکھانی ہوں گی، ہمیں ان کو آئی ٹی بھی سکھانی ہوگی، مگر یہ بات ان کے دماغ میں راسخ کرنی ہوگی کہ علم دین پہلے ہے، دین پہلے ہے. ٹھیک ہے تمہیں دنیا میں شاید بہت سارا مال و دولت نہ ملے، مگر جو آخرت کے فضائل ہیں، اللہ اکبر، آج دنیا میں دیکھ لیجئے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، الحمدللہ ہم بھی اپنے طلباء کو یہ موٹیویشن دیتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں اربوں پتی آپ کو کسی عالم کا ہاتھ چومتے تو نظر آئے گا، کوئی انڈسٹریلسٹ کسی عالم دین کی گاڑی کا دروازہ تو کھولتے نظر آئے گا، کوئی زمانے کا رہنما جو ہے کسی عالم دین کے جوتے تو اٹھاتا نظر آئے گا، مگر آج بھی کوئی عالم دین اربوں پتی کے ہاتھ چومتا نظر نہیں آئے گا، کوئی عالم دین کسی سرمایہ دار کے جوتے اٹھاتے نظر نہیں آئے گا. اللہ نے آج بھی علماء کو عزت دی ہے. اور حضرت نے جو ماشاءاللہ خیبر پختونخوا کے مفتی صاحب تھے، بڑی پیاری بات کی، تھوڑی سی کمزوریاں ہیں، ہم اگر وہ دور کر لیں اور ہم دین کو فوکس کر لیں، ہمارا مطمع نظر دنیا کا مال نہ ہو، دنیا کی جاہ و حشمت نہ ہو، اللہ رسول کی رضا ہو جائے، تو آج بھی علماء سر پر بٹھائے جا رہے ہیں جو صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو آج بھی بڑا مقام دیا ہے. اور سبحان اللہ، آخرت کا مقام تو حدیثوں میں کیسا ہے کہ جب لوگ جنت کی طرف جائیں گے تو باقی لوگ جب جائیں گے نا تو علماء کو روک لیا جائے گا کہ رکیے، باقی لوگوں کی شفاعت کیجئے، انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے. ہیں تو اپنے طلباء کو ہم نے یہ موٹیویشن دینی ہے کہ دنیا والوں کو دیکھ کر کبھی ڈی مورلائز نہ ہونا. اب آتا ہوں میں آج اپنے ٹاپک کی طرف کہ سبحان اللہ، اس امت کو لیڈر اور رہنما کیسے پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں. چلتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور کی طرف. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی، یہ امت کو کیسے لیڈر اور کیسے رہنما پرووائڈ کیے. اور سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے کہ ہر صحابی میں ایک اسپیشل سافٹ ویئر انسٹال کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق کو کیسا لیڈر بنایا کہ آپ جیسی صداقت اور آپ کی جو سچائی اور آپ کے جو فیصلے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے رہنما اصول بن گئے. ذرا سوچئے صدیق اکبر کی تربیت کیسے کی نبی پاک نے کہ امت پر جو سب سے مشکل وقت تھا، نبی پاک کا دنیا سے پردہ فرمانا یہ صحابہ کرام کے لیے ایک قیامت سے کم نہیں تھا. جب مشکل وقت آتا ہے نا تب لیڈر کی صلاحیتیں سامنے آتی ہیں کہ جناب قوم کو لیڈ کیسے کرنا ہے، افراتفری نہیں پھیلنے دینی، ڈس آرڈر نہیں ہونے دینا، ڈی مورلائز نہیں ہونے دینا. حضرت ابوبکر صدیق نے وہ قیادت کا جوہر دکھایا کہ صحابہ کو جوڑ دیا اور امت کو کس طرح لیڈ کیا. حضرت عمر فاروق کی بات کریں، میرے آقا نے ایک ایسے شخص کی تربیت کیسے فرمائی جو پہلے ایمان بھی نہیں لائے تھے، نبی پاک کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے تلوار لے کر ڈھونڈا کرتے تھے، مگر جلوہ جانا دیکھا، مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا. اللہ اکبر، جو جان لینا چاہتے تھے وہ اب آقا کے نام پر جان دینے والے بن گئے. اور سبحان اللہ، تربیت کیسے کی کہ آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ٹھیک ہے. اور آج بھی دنیا میں امریکہ کی سپریم کورٹ میں چلے جائیں، دنیا کی عدالتوں میں آج عمر لاز پڑھائے جاتے ہیں. بڑے بڑے مورخین لکھتے ہیں اگر مسلمانوں کو ایک دوسرا عمر مل جاتا تو ساری دنیا میں صرف اسلام ہی باقی رہتا اور کوئی مذہب نہ رہتا. آدھی دنیا پر حکومت کی، حضرت عمر کو ایسا لیڈر بنایا. سیدنا عثمان غنی کی بات کریں، سخاوت کا کیسا جوہر عطا کیا. اربوں پتی تھے، اس زمانے کے بلینر تھے، بزنس مین تھے،
آقا کے پاس آئے، نبی پاک نے کیسا لیڈر بنایا، امیر المومنین بھی بنے اور اپنے خزانوں کے منہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کھول دیے، اور دنیا بھر کے مالداروں کو انہوں نے میسج دیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حضرت مولا علی کی بات کریں، اللہ اکبر، امت کو ایسا بہادر لیڈر دیا جو ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو بھی اخاڑ لیتا ہے، اور سبحان اللہ جن کی شجاعت کے ڈنکے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ مگر مولا علی کی شجاعت کے ساتھ ساتھ مولا علی کا ایک وصف یاد رکھنا چاہیے کہ آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کو ہر زمانے میں فوقیت دی گئی، اور مولا علی کے ذریعے جو پھر علم کا فیضان آن ہوا۔ میرے پاس وقت تھوڑا ہے ورنہ میں صحابہ کرام کی کیٹیگریز ہی بیان کرتا جاؤں۔ ایک اور بلینئر شخصیت، اس زمانے کے عظیم مالدار ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک نے ان کی تربیت کیسی کی کہ پھر فرمایا عبد الرحمن امت میں اللہ کا وکیل ہے، اس کو زمین پر اللہ کا وکیل قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ، ایک صحابی ہیں جن کو اتنے راز اپنے عطا فرمائے، ایسی تربیت فرمائی کہ ان کو صاحب سر رسول فرمایا، نبی پاک نے اپنا رازدار فرمایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی تربیت ایسی کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامت کا لقب عطا فرمایا کہ امت کے امین یہ ہیں۔ پتہ چل رہا ہے جیسی صلاحیت تھی، جیسی کیٹیگری تھی، ایسی تربیت فرمائی، ایسا لقب دیا، ایسی ذمہ داری دی۔ اور اگر اوور آل بات کریں تو آخری خطبہ جب نبی پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تو میرے آقا کے اس خطبے میں 1,24,000 صحابہ ہیں۔ علماء جانتے ہیں جب تعداد بڑھ جائے نا تو تربیت مشکل ہو جاتی ہے، اب کوالٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے جب کوانٹٹی بڑھ جائے۔ مگر فیضان مصطفیٰ دیکھیں، 1,24,000 صحابہ ہیں، اور میرے آقا ان سب صحابہ کے لیے کیا اعلان فرما رہے ہیں؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے، پیروی پا کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی سب کو ایسا رہنما بنا دیا کہ سارے کے سارے جنت کا راستہ دکھانے والے، سارے کے راستے، سارے کے سارے ہدایت کے چراغ بنا دیے۔ سبحان اللہ، صرف دوستوں پر، صرف ساتھیوں پر توجہ نہ دی، اپنی آل کو، اپنے گھر والوں کی تربیت کیسے کی کہ نبی پاک فرماتے میری آل امت کے لیے کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا اس کا بیڑا پار لگ جائے گا۔ اپنی آل کو بھی لیڈر بنایا، اپنے صحابہ کو بھی لیڈر بنایا، سب کو امت کا رہنما بنا دیا، اور رہتی دنیا کے لیے پیغام دے دیا کہ میرے صحابہ کی پیروی کرنا، میرے اہل بیت کی پیروی کرنا۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اب چونکہ وقت تھوڑا ہے، اب میں آتا ہوں کیس اسٹڈی کرتے ہیں آج کے دور میں۔ ٹھیک ہے، نبی پاک کی بات تو ہو گئی کہ میرے آقا نے امت کو عظیم رہنما دی ہے۔ اب آج کے دور میں کیس اسٹڈی کرتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت، مزے کی بات تو ہے کہ جس علاقے میں ہم موجود ہیں اسی علاقے سے شخصیت نے بھی اپنا کام شروع کیا۔ ایک غریب خاندان سے تعلق ہے، بچپن میں ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور جناب کوئی وسائل بھی نہیں ہیں۔ ابھی خیبر پختونخوا کے بزرگ فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، ہم مدارس نہیں بنا سکے۔ یقیناً وسائل کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، مگر وسائل سے بڑھ کر جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب للہیت ہو تو کیسے غیبی مدد آتی ہے۔ اس مرد کلندر نے اکیلے کام شروع کیا، کوئی وسائل نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں نا میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، ایک ایک آتا گیا، کارواں بنتا گیا۔ میری مراد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری سے ہے۔ یقیناً علماء کرام کا شروع میں بڑا فیضان رہا، بڑی بڑی عظیم ہستیوں نے دعوت اسلامی کے سٹارٹ میں ساتھ دیا، دعوت اسلامی کے بنانے میں سپورٹ کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ صرف 42 سال کے عرصے میں دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں الحمدللہ دعوت اسلامی موجود نہیں۔ مگر چونکہ آج ہمارا ٹاپک جامعات ہے، آج ہمارا ٹاپک مدارس ہے، آج ہمارا ٹاپک طلبہ ہے، تو میں صرف دعوت اسلامی کے 100 سے زیادہ شعبہ جات میں سے کنسائز کر کے جامعات اور اگر مدارس کی بات کروں تو آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت دعوت اسلامی کے وہ مدارس جن میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جس میں حفظ و ناظرہ کروایا جاتا ہے، جس میں ادارے بھی ہیں، گلی گلی مدرسے بھی ہیں، اس کی تعداد اس وقت 15,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ 15,000 سے زیادہ مدارس ہیں،
5 लाख के करीब बच्चे और बच्चियां बगैर किसी फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ व नाज़रा कर रहे हैं, और 5 लाख के करीब बच्चे बच्चियों ने हिफ्ज़ व नाज़रा मुकम्मल कर लिया। मगर इससे ऊपर की बात करें, जामिअतुल मदीना जो दारुल उलूम जिसको हम कहते हैं, सिर्फ पाकिस्तान और बैरून मुल्क में मिला के 1500 से ज़्यादा जामियात बन गए, और ये 1500 से ज़्यादा जामियात में 1.25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं। 30,000 के करीब बच्चे बच्चियों ने दरस निज़ामी कंप्लीट कर लिया है। तो ऐ मेरे उलमाए किराम, अब इस केस को ज़रा स्टडी करें कि दावत इस्लामी ने सिर्फ 42 साल में ये सब कैसे कर दिखाया। अगर उसके पीछे आप जाएंगे ना तो एक अजीम मकसद है, और वो मकसद है मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। मुझे बताया गया कि आज पाकिस्तान भर के उलमा मौजूद हैं, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पे किसी शहर का नाम लूँ तो नाराज़ मत होइएगा, मुझे पता भी नहीं कि उस शहर का कोई बंदा आया है कि नहीं, समझाने के लिए कि कोई चकवाल, चीचा वतनी या जनाब कोई छोटे से गाँव का कोई मदरसे या जामिया के तलबा हैं। अगर वो अपनी लाइफ उसी जामिया में गुजारते हैं, उसी शहर में गुजारते हैं, तो उनका एक्सपोजर कितना बढ़ेगा, उनकी सलाहियतें कितनी बढ़ेंगी। वो उसी शहर के लोगों का रिवाज जानेंगे, कल्चर जानेंगे, बातें जानेंगे। लेकिन अगर उसी गांव से, उसी गोट से, उसी चक से वो तालिब इल्म निकल कर दीन की खिदमत के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जाएगा, मुख्तलिफ शहरों में जाएगा, और अल्लाह तौफीक दे अगर दुनिया भर में ट्रैवल करेगा, तो फिर आप सोचें उसकी सलाहियतें, उसकी सोच और उसका विजन कितना बढ़ जाएगा। तो दावत इस्लामी ने क्या किया कि दावत इस्लामी ने इन उलमा को रहनुमा बनाने के लिए एक फार्मूला डिज़ाइन किया कि तमाम जामियात में दीनी काम शामिल कर दिए गए। यानी रोज़ाना हर तालिब इल्म को मदरसे से निकलना है और अतराफ़ के इलाकों में जाके नमाज की दावत देनी है, गलियों में जाकर लोगों को इस्लाम की तरफ और दीन की तरफ और सुन्नतों की तरफ बुलाना है। अब ज़रा गौर कीजिए, हम किताबों में पढ़ क्या रहे हैं, और सच्ची बातें पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि उम्मत तक पहुंचाना है, लेकिन हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और हम ये सोचते हैं कि हम दरसे निज़ामी कंप्लीट करके किसी मस्जिद या मिंबर या महराब पर जाकर नेकी की दावत या दीन की दावत देंगे। नहीं, इस फार्मूले को दावत इस्लामी ने उलट किया कि ठीक है आप आलिम बन जाएंगे, आप इमाम बनेंगे, आप रहनुमा बनेंगे, मगर दौरान तालिब इल्मी दीन की दावत देना शुरू कर दें, क्योंकि जो प्रैक्टिकल होता है उसके साथ थ्योरी ज़रूर होता है। अब जब हम बाहर निकलते हैं हिचकिचाहट होती है, आवाज़ नहीं निकलती है, हिम्मत नहीं बढ़ती है कि किसी दुकानदार को जो नमाज नहीं पढ़ रहा उसको नमाज की तरफ बुलाएं। पता नहीं उसका अकीदा क्या होगा, पता नहीं उसकी बोली कैसे होगी, सुनेगा भी या डांट देगा। देखिए, मस्जिद के मेहराब पर बैठकर बयान करना बड़ा आसान है, मैं भी कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मुझे बड़ी इज्जत के साथ बुलाया गया, मगर यही अफजल भाई मुझे कहते हैं अब्दुल हबीब भाई मोतनदास मार्केट में जाएँ और दुकान में जाकर ज़रा नेकी की दावत देकर आएँ। दैट्स डिफ़िकल्ट। पता नहीं वो कौन से मसलक का हो, वो कौन से सोच का हो, वो नमाजी हो, शराबी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको भी तो दीन की दावत देनी है ना। तो दावत इस्लामी ने इस मिथ को ब्रेक किया, हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये जहन दिया कि बाहर निकले और अच्छे से तजर्बात कितने हुए, हौसला बढ़ा तलबा को, कभी डांट सुनते थे, कभी मोहब्बत से बात होती थी, मगर इससे उनकी सलाहियतों में इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, उनके हौसले बढ़ने लग गए, तरह तरह के नित नए तजर्बात होने शुरू हो गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक और काम किया गया कि इन तलबा को बदनी काफ़िलों में रवाना करना शुरू किया कि जनाब गाँव के काफ़िले से निकलो, फ़लाँ सूबे में जाओ, खैबर पख्तूनख्वा वाले कराची के काफ़िले में आएँ, कराची वाले खैबर पख्तूनख्वा जाएँ, पंजाब वाले सिंध में जाएँ, सिंध वाले जनाब सहराओं में जाएँ। तरह तरह के लोगों से मिलना शुरू हुए, लोगों के मसाइल पता चलना शुरू हुए, मस्जिदें बंद नज़र आना शुरू हुई। वो जिस शहर में रहते थे सारी मस्जिदें आबाद थी, गांव में गए तो मस्जिद में अजान भी नहीं होती थी, किसी मस्जिद में ताला लगा हुआ होता था। तो तलबा की आंखों में आंसू आए और वो जज्बा बेदार हुआ कि हमने सिर्फ किताबें नहीं पढ़नी है, पढ़कर दुनिया भर में जाकर इस्लाम को पहुँचाना है, हमारे वतन में जो लोग दीन से दूर हैं उनको करीब लाना है। अजीब अजीब मामलात सामने आने लगे और सुबहान अल्लाह फिर बैरून मुल्क काफ़िलों का सिलसिला शुरू हुआ। मैं सिर्फ आज आपको यह बताना चाहता हूं कि दावत इस्लामी ने, मैंने आपको पाकिस्तान की तो बात बताई, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि दियारे गैर में, दियारे कुफ्र में दावत इस्लामी ने क्या कर दिखाया। मैं आपको सिर्फ कुछ इंटरनेशनल मराकिज़ की तादाद बताता हूं तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि दावत इस्लामी आज किस तरह दुनिया भर में दीन मतीन की खिदमत कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अमेरिका की, मैं आज सिर्फ यूके की बात करूं तो दावत इस्लामी ने यूके में 104 के करीब मराकिज़ बना दिए हैं, 50 से ज़्यादा साउथ अफ्रीका में मराकिज़ हैं, 15 से ज़्यादा हमारे अमेरिका में मराकिज़ हैं कि और कीनिया में आप जाएं, आगे चलते चले जाएं, हांगकांग में,
اور جناب آگے جائیں تو افریقہ کے کئی ملکوں میں، وقت میرے پاس مختصر ہے ورنہ 20 ممالک میں دعوت اسلامی نے مراکز بنائے، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی اس میں صرف مساجد نہیں ہیں، اس میں جامعات بنائے، اس میں مدارس بنائے۔ الحمدللہ ہمارے انہی طلباء نے جو پاکستان کے گاؤں گوٹھوں میں پڑے ہوئے تھے، کوئی یو کے میں جا کر جامعۃ المدینہ شروع کر رہا ہے، کوئی امریکہ میں جا کر جامعۃ المدینہ شروع کر رہا ہے، کوئی ساؤتھ افریقہ میں جا کر جامعۃ المدینہ شروع کر رہا ہے۔ اب ایک معاملہ یہ آیا کہ جب بیرون ملک میں جامعات شروع ہوئے تو زبان کا پرابلم آیا کہ جناب یو کے میں اردو میں جامعہ نہیں چلے گا، دارالعلوم نہیں چلے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کو انگریزی زبان سکھائی، انہوں نے جا کے انگریزی میں جامعۃ المدینہ شروع کیا۔ افریقہ پہنچے، وہاں سواحلی زبان میں جامعۃ المدینہ کی حاجت پڑی، سواحلی زبان میں دعوت اسلامی نے جامعۃ المدینہ شروع کیا۔ بنگلہ دیش بھیجا، وہاں بنگالی زبان میں درس نظامی پڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی، بنگلہ زبان سکھا کر ان کو وہاں پر بھیجا۔ جیسا ملک ویسی زبان۔ بلکہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کیونکہ نعرہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ میری دعوت اسلامی یا ہمیں صرف جناب حنفیوں تک دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ الحمدللہ سارے عاشقان رسول، ہر فقہ کا اگر عاشق رسول ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ دعوت اسلامی نے سری لنکا کے اندر تامل زبان میں جامعۃ المدینہ شروع کیا، اور وہاں فقہ حنفی نہیں، فقہ شافعی کا جامعۃ المدینہ شروع کیا، کیونکہ وہاں لوگ تو شافعی ہیں۔ آگے چلیے، جب ہم ساؤتھ افریقہ پہنچے، وہاں فقہ شافعی کی ضرورت پڑی، تو دنیا میں جہاں فقہ کا معاملہ آیا وہاں کے ایسے اساتذہ تلاش کیے گئے کہ جو بے شک دعوت اسلامی کے جامعات سے نہ پڑھے ہوں، سنی صحیح العقیدہ ہوں، ان کو جناب لیا گیا کہ حنفی تو شافعی نہیں پڑھا سکتا نا، شافعی مسلک حنفی تو نہیں پڑھا سکتا، تو ان کو کہا گیا کہ آپ شافعی میں جناب درس نظامی کروائیے، آپ جناب مختلف زبانوں میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ تو اس طرح یہ پیغام دنیا بھر میں پہنچنے لگ گیا۔ میں یہاں ایک اور عجیب اور خوبصورت بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم طلباء کا ذہن کھولتے ہیں نا، خدا کی قسم یہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، یہ اب سیلانی والوں کو بھی تجربہ ہو گیا ہوگا، عام اسٹوڈنٹ اٹھائیں اور اس کو آئی ٹی پڑھائیں، عام اسٹوڈنٹ اٹھائیں اور اس کو دنیا کی کوئی کتاب پڑھائیں، اس کو زیادہ وقت لگے گا جب درس نظامی کیے ہوئے اسٹوڈنٹ کو یا حافظ قرآن کو دنیا کی کوئی تعلیم دیتے ہیں، وہ بڑی تیزی سے سیکھنے لگ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کے ذہن کو کشادہ کر دیتا ہے۔ ارے جس کے سینے میں پورا قرآن ہو، جس کے سینے میں اتنی ساری احادیث ہوں، اس کو یہ دنیاوی علوم کیا مشکل دیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کیا کیا، کیونکہ دعوت اسلامی کے تو بہت سارے شعبہ جات ہیں، ہم نے اپنے طلباء کو امت کا رہنما بنانا تھا۔ ہم نے سوچا کہ ان طلباء کو یقیناً ان کی مین ڈیوٹی تو قرآن پڑھانا ہے، درس نظامی پڑھانا ہے، امامت کرنا ہے، مگر ان کو دیگر فیلڈز میں بھی ہمیں لے جانا چاہیے۔ تو آئیے آپ کو جان کر خوشی ہوگی، میں بتاتا ہوں اس وقت دعوت اسلامی کے تقریباً 7,500 علماء دعوت اسلامی کے سسٹم کے اندر وہ الحمدللہ جاب بھی ان کو ملی ہوئی ہے اور وہ دین کی خدمت ایز اے ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ ویسے تو ہزاروں علماء کر رہے ہیں، مگر اگر اجیر اور امپلائیز کی بات کروں تو تقریباً 7,500 ہیں۔ اور اگر میں ان میں جامعات نکال دوں، کیونکہ جامعات کے استاد تو علماء ہی ہوں گے، مدرسوں کو نکال دیتا ہوں، مسجدوں کے امام کو نکالتا ہوں، اس کے بعد سنتے جائیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ الحمدللہ مدنی چینل ڈیجیٹل شعبہ ہے نا، 188 علماء مدنی چینل میں جاب کر رہے ہیں۔ دنیا کا واحد چینل ہوگا جہاں اتنی بڑی تعداد میں علماء جاب کر رہے ہیں۔ یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے طلباء ہیں، کوئی ایڈیٹر ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے، کوئی گرافک ڈیزائنر ہے، کوئی جناب اس کے اندر تفتیش کر رہا ہے۔ آگے چلیے، ہمارا ایک شعبہ دارالفتہ اہل سنت میں یقیناً علماء کرام ہیں، ہم دارالمدینہ اسلامک اسکول ہم نے بنایا، اسکول ٹیچر ہم نے لگائے، 121 اسکول ٹیچر لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک پراپرٹی ڈپارٹمنٹ ہے جو پراپرٹی کے تمام معاملات کو دیکھتا ہے، اس میں 64 علماء ہیں۔ اسی طرح آگے چلیں، کنز المدارس بورڈ ہے، پھر اس کے بعد آگے چلیں تو ہمارے الحمدللہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں 28 علماء کرام جاب کر رہے ہیں۔ اور آگے چلیں تو سوشل میڈیا میں علماء موجود ہیں، اور پھر بیرون ملک میں اس وقت دعوت اسلامی کے کئی ایسے علماء ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور مزے کی بات، علماء کیسے ترقی کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے 100 کے قریب شعبہ جات ہیں نا، کئی ڈپارٹمنٹ وہ ہیں جس کو جو لیڈ کر رہے ہیں پورے پاکستان سطح پر، جو اس کا نگران ہے وہ ایک عالم دین ہے، ایک مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم ہے۔ ہمارے مدنی چینل کی مثال لیجئے، حالانکہ ڈیجیٹل شعبہ ہے مگر اس کا نگران ایک عالم دین ہے۔ پورے پاکستان کے تاجران تک ہم جو نیکی کی دعوت پہنچا رہے ہیں اس کا نگران ایک عالم دین ہے۔ ہم نے ایک آن لائن مدرسہ بنایا ہے جس کو دنیا کے 90 ملکوں میں پیغام پہنچ رہا ہے، اس کا نگران کون ہے؟ ایک عالم دین ہے، ایک مدرسے سے پڑھا ہوا طالب علم ہے۔ تو پتہ چلا جب ہم طلباء کو ویژن دیتے ہیں، طلباء کی تربیت اچھی کرتے ہیں تو وہ حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں۔ وقت چونکہ کم ہے ورنہ میں طلباء کی کارکردگی آپ کو بتانا شروع کروں۔ ایک طالب علم ہیں،
ساؤتھ افریقہ کے جامعۃ المدینہ میں ہم نے دیکھے فائدہ کیا ہوتا ہے جب آپ مختلف جگہوں پر دارالعلوم بناتے ہیں تو وہاں کا ٹیلنٹ آتا ہے. پاکستان سے گئے تھے استاد, ایک طالب علم عالم بنا, پاکستان سے جا کر اس نے ساؤتھ افریقہ میں جامعہ شروع کیا, اب وہاں علماء بنانے کی فیکٹری لگی, جب وہاں علماء بننے لگے تو اب وہاں مزید مدارس کھلنا شروع ہو گئے. لیکن وہاں سے ایک طالب علم نے درس نظامی کیا, اس کا تعلق ہے ملاوی سے, ٹھیک ہے, ایک طالب علم رہنما مضبوط بن جائے پھر دیکھیں امپیکٹ کیسا ڈالتا ہے, وہ اثر کیسا ڈالتا ہے. وہ طالب علم عالم بن کر اپنے وطن ملاوی پہنچا اور پچھلے چند سالوں کے اندر اس ایک عالم دین نے جو چند سالوں پہلے طالب علم تھا 15,000 سے زیادہ غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا ہے. وہ اکیلا طالب علم جو ہے آج $1 ملین سے زیادہ کا مدرسۃ جامعۃ المدینہ تعمیر کر رہا ہے, کیونکہ اب اس کو آگے اور علماء بنانے ہیں. اور ان ممالک میں پڑھنے والے ہمارے اور آپ کی طرح پاکستانی نہیں, بلیک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں افریقن لوگ ہیں جو الحمدللہ درس نظامی کر رہے ہیں. اور ان اقوام تک بھی اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی یہ پیغام پہنچا رہی ہے. اب میں آتا ہوں ہمارے ٹاپک کی طرف. میں نے آپ کو ایک کیس اسٹڈی بتایا کہ جب طلباء کو باہر نکالا گیا, طلباء کو دین کی دعوت کا جذبہ دیا گیا, طلباء کو مدنی قافلوں میں سفر کروایا گیا, ان کے اندر یہ سافٹ ویئر ڈالا گیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو مارکت الآراء کارنامے سر انجام ہونا شروع ہو گئے. اور ایسی مثالیں آپ کے پاس بھی ہوں گی. الحمدللہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ گاؤں گوٹھوں میں ہمارے بڑے بڑے اسلاف اور علماء کرام تھے, اکیلے تھے, جذبہ تھا تو ادارے بنے اور اس کے بعد علم کے دریا بہا دیے, کتابوں کے انبار لگا دیے, اور یہ ہم اپنے طلباء سے کروا سکتے ہیں. اب اس میں دعوت اسلامی آپ کا کیا ساتھ دے سکتی ہے؟ سوال تو یہ آئے گا ذہن میں کہ ٹھیک ہے جناب, آپ نے ہمیں ایک تنظیم کے بارے میں, یقیناً یہ ہم سب کی تحریک ہے, دعوت اسلامی سے ہم سب کو محبت ہے, اور یہ آپ سب کے تعاون کے بغیر دعوت اسلامی یہاں تک نہیں پہنچی. الحمدللہ علماء اہل سنت نے پورے وطن میں اپنی مساجد میں ہمیں درس و بیان اور اجتماعات اور قافلوں کی اجازت دی, تب ہم یہاں تک پہنچے ہیں. مگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر سنی جامعہ کا طالب علم وہ ایک رہنما بن جائے. میں مثال دیتا ہوں, آج سے کئی سالوں پہلے ایک ہمارے استاد صاحب تھے قبلہ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, میں بھی ان کے پاس پڑھا ہوں, اور قبلہ بشیر فاروق صاحب جو ہیں جو سیلانی سے ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں, وہ بھی انہی کے پاس پڑھے ہیں. دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران اتاری صاحب بھی ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. اب آپ بتائیں, وہ ایک استاد صاحب تھے, وہ ہمیں کیا سمجھاتے تھے؟ وہ ہمیں پڑھاتے تھے کہ کچھ بڑا کرنا ہے, کچھ دین کی خدمت کرنی ہے. وہ کتاب پڑھاتے پڑھاتے تحریک دل میں ڈالتے تھے. آج دیکھیں قبلہ بشیر صاحب نے کتنا بڑا کام کر لیا. اگر آج میں آپ کے سامنے ہوں اور پھر میں دعوت اسلامی کی ایک اور خوبصورتی اور جس کو کہیں ڈائیورسٹی بتانا چاہتا ہوں, میں دعوت اسلامی کے اس وقت ترجمان کی حیثیت سے, رکن شورا کی حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں, مگر میں نے دعوت اسلامی کے کسی جامعہ میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے. میں نے خود ایک سنی جامعہ میں تعلیم حاصل کی ہے. الحمدللہ دارالعلوم امجدیہ کا میں طالب علم ہوں. اس مسجد کے جو خطیب و امام صاحب تھے وہ میرے استاد رہے ہیں. قبلہ شیخ الحدیث اسماعیل ضیائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے استاد محترم ہیں. قبلہ رفیق عباسی صاحب میرے استاد محترم ہیں. میں نے ان اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ہے. مگر دعوت اسلامی نے ایک امجدی کو الحمدللہ اپنی تنظیم میں کہاں تک موقع دیا ہے. آپ کے لیے شاید نئی بات ہوگی, ہماری شورا میں مزید 2 اراکین شورا ایسے ہیں جو بھیرا شریف سے پڑے ہوئے ہیں, وہاں کے فارغ التحصیل ہیں, وہ دعوت اسلامی کی شورا کے رکن ہیں. اور آگے چلیے تو دعوت اسلامی کے جو سب سے بڑے مفتی ہیں, جو رئیس الافتاء ہیں, جو مفسر قرآن ہیں, ہیڈ آف دارالافتاء ہیں, مفتی قاسم صاحب, وہ بھی دارالعلوم نظامیہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. تو دعوت اسلامی دیگر مدارس سے پڑھے ہوئے لوگوں کو اگر ان میں صلاحیت ہے تو اپنے اندر انوالو کرنے میں کوئی پرابلم نہیں. خود ہمارے دارالافتاء میں اس وقت کئی دارالافتاء کے کئی سنی جامعات کے پڑھے ہوئے اسلام بھائی موجود ہیں. ہمارے قبلہ نوید چشتی صاحب ہیں, وہ پنڈی میں موجود ہیں, وہ چشتی ہیں, وہ کسی اور جامعہ سنی جامعہ سے پڑھیں, دارالافتاء اہل سنت راولپنڈی کو لیڈ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی ہماری ہے, ہم سب مل کر, ابھی بھی ہمارے تخصص فی الفقہ میں سنی جامعات کے طلباء آتے ہیں, داخلہ لیتے ہیں. آج کل میں ایک پروگرام کر رہا ہوں, ذہنی آزمائش آن, پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. کئی پروگراموں میں سنی جامعات کے طلباء آتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں کسی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں, اور الحمدللہ دنیا ان کی صلاحیتوں کو دیکھتی ہے. تو دعوت اسلامی کے ڈورز آپ کے لیے اوپن ہیں. ہم مل کر, کیونکہ مقابلہ بڑا ہے, ابھی جو قبلہ مفتی صاحب بات کر کے گئے کہ ہمارا مقابلہ لا دینیت سے ہے, ہمارا مقابلہ ختم نبوت کے منکرین سے ہے, ہمارا مقابلہ صحابہ اور اہل بیت کی شان گھٹانے والوں کی ناپاک کوششوں کرنے والوں سے ہے. ہم سب کو ایک ہو کر مسلک اعلیٰ حضرت کے اس پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا
کہ ہمیں اپنے طلباء کا یہ ذہن بنانا ہوگا کہ صرف مدرسے کے اندر رہ کر، صرف ایک علاقے میں رہ کر آپ دین کی خدمت نہیں کر سکیں گے۔ امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی والوں کو ایک بڑا پیارا ذہن دیا ہے، اگر آپ یہ ذہن اتار لینا طلباء میں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کنواں اور ایک ہوتی ہے بارش۔ کنواں کیا ہوتا ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، ڈول ڈالتا ہے اور پانی نکالتا ہے، ٹھیک ہے، فائدہ تو اس میں بھی ہوتا ہے، مگر پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کنواں نہیں بننا ہے، دعوت اسلامی والوں کو بارش بننا ہے، ہمیں جا کر برسنا ہے، کوئی آئے نہ آئے۔ کیونکہ آج کس کو فکر ہے کہ جناب میں عالم دین کے پاس جاؤں، میں قرآن و حدیث سیکھوں، میں شرعی مسئلہ پوچھوں؟ نو بڈی کیئر۔ مولویوں کے پاس، دینداروں کے پاس لوگ کہاں آتے ہیں؟ یہ ہمیں کرنا ہوگا کہ خانقاہوں سے نکل کر، اپنے مدارس سے نکل کر ہمیں سڑکوں پر آ کر دعوت دینی ہوگی۔ ہم الحمدللہ ہم کالجز میں جا کر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، ہم الحمدللہ عدالتوں میں جا کر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، چیمبر آف کامرس میں جا کر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، مارکیٹوں میں جا کر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارا نعرہ یہ نہیں ہے مجھے اپنی اور اپنی مسجد کے نمازیوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، ہمارا نعرہ یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو جا جا کر برسنا ہوگا، جا جا کر دین کی بات پہنچانی ہوگی۔ تو اگر جس دن ہمارے طلباء نے، ہمارے علماء نے یہ مشعل کو تھام لیا، دیکھیں اس مسجد کا امام ہمیشہ پاپولر ہوتا ہے، وہ امام ہمیشہ دل میں بستا ہے جو لوگوں کے اندر گھل مل کر جناب نیکی کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، اسلام کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے، ان کا رہنما بن کر رہتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک مسجد کا امام ہوتا ہے، نماز ختم ہوئی اپنے حجرے میں چلے گئے، اور ایک امام ہے جو نمازیوں سے گھل مل کر، بلکہ کوئی نمازی نہ آئے تو اس کے گھر چلے جاتے ہیں، حضرت خیریت تو ہے، آپ نماز میں نہیں آئے، آپ جمعے میں نظر نہیں آئے، آپ تو روز فجر میں آتے تھے، آج آپ کے میں گھر آ گیا ہوں کہ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ جس دن امام نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ اور ہاں ایک اور بات، اپنے طلباء کو امام بننے کا درس دیں۔ یہ بڑا پرابلم ہے آج کل، عالم دین بن کے بندہ کہتا ہے امام بن کے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت امام وہ کام کر سکتا ہے، نبی پاک امام الانبیاء ہیں نا، مسجد نبوی میں امامت کی، صحابہ کرام خلفائے راشدین نے امامت کی، خود امیر اہل سنت کو دیکھیں، آپ نور مسجد کے امام تھے، شہید مسجد کے امام بنے، ایک امام نے کتنی بڑی جناب تحریک کو کھڑا کر دیا۔ اگر امام کے اندر ویژن ہو، کیونکہ امام کو جانا نہیں پڑتا، لوگ اس کے پاس نمازوں میں آتے ہیں، تو اپنے ہر طالب علم کو یہ ذہن دیں، کیونکہ جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ ہماری مسجدوں میں امام نہیں تھے دینے کے لیے، اگر امام دوسرا آ جائے گا، امام کا عقیدہ درست نہیں تو محلے کا عقیدہ بدل جائے گا۔ تو مسلک اہل سنت کے سپاہیوں کو مسجد کی مصلے سنبھالنے ہوں گے، محراب و منبر سنبھالنے ہوں گے۔ اگر مسجدوں میں امام ہمارے ہوں گے اور علماء ہوں گے، صحیح العقیدہ علماء ہوں گے، دین کا جذبہ رکھنے والے علماء ہوں گے، نمازیوں کی خیر خواہی کرنے والے علماء ہوں گے، آپ پورے محلے کا رنگ بدلنا دیکھیں گے، آپ پورے محلے میں انشاءاللہ سنتوں کی خوشبوئیں پھیلنا دیکھیں گے۔ اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمارے ایک ایک طالب علم کو امت کا عظیم رہنما بنا دے اور ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، اساتذہ کو یہ لالچ ہونی چاہیے کہ میں کوئی ایسا طالب علم اس امت کو دے جاؤں جو اس امت کا ایسا رہنما بنے کہ جو میرے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میں مفتی امین صاحب کی بات کی نا، آج اگر میں کچھ تھوڑی بہت دین کی خدمت کر رہا ہوں، قبلہ بشیر صاحب خدمت کر رہے ہیں، حاجی عمران صاحب خدمت کر رہے ہیں، اور بھی ان کے بڑے بڑے شاگرد ہیں جو بڑا بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، تو یہ سب اپنے استاد کے لیے صدقہ جاریہ ہے نا۔ تو ہم اپنے شاگردوں میں ایسی کرنٹ ڈال دیں، ایسا جذبہ ڈال دیں کہ میرے شاگرد جا کر دنیا بھر میں دین کا ایسا کام کریں کہ انشاءاللہ وہ میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کا اور خیر کا باعث بن جائیں۔ تو یہ جس دن آپ ویژن ڈالنا شروع کریں گے، آخر میں یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کی طرف سے یہ آپ کو آفر ہے، آپ چاہیں تو ڈائریکٹلی بھی اپنے جس علاقے سے آئے ہیں اس شہر کے نگران سے رابطہ کریں، ہم آپ کے طلباء کو قافلے میں بھی لے جائیں گے، آپ اجازت دیں گے تو آپ کے جامعات میں ہم اپنے مدنی قافلوں کو بھیجیں گے۔ اور میں جب آ رہا تھا تو سیلانی ویلفیئر کے ایک بھائی نے مجھے بڑی کمال کی بات بتائی، میرے لیے بھی نئی بات تھی کہ سیلانی کی طرف سے شعبہ اصلاح اعمال کے کورسز جو ہیں وہ آپ کے جامعات میں کروائے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو زبردست طریقہ ہو گیا کہ طلباء کے اصلاح اعمال کورسز ہو رہے ہیں، تو جن جامعات میں اب تک نہیں ہوئے تو بے شک وہ اسی ڈیسک سے رابطہ کر کے، یہ طلباء کی تربیت کے کورسز ہیں جس میں ان کے اعمال کی اصلاح بھی ہوگی۔ اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر عالم دین بن رہا ہے، کوئی طالب علم ہے، تو اس کو لوگ
360 ڈگری سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب اس کی اخلاق بھی درست ہونے چاہیے, اس کا کردار بھی درست ہونا چاہیے. مزہ تو یہ ہے نا کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ اگر مدرسے کا, جامعہ کا طالب علم ایسا ہوتا ہے تو میں اپنے بچے کو بھی عالم دین بناؤں گا, اپنے بچے کو بھی طالب علم دین بناؤں گا. لیکن اگر ہمارے طلباء کے اخلاقیات یا ان کے معاملات درست نہیں ہوں گے تو باقی عوام کیسے ہماری طرف آئے گی؟ تو شعبہ اصلاح اعمال سے بھی رابطہ کیجئے. اللہ کریم آپ سب کا آنا قبول فرمائے, ہمارے دارالعلوم میمن اور سیلانی والوں کا یہ پروگرام کرنا قبول فرمائے. جس نیک مقصد کے لیے محفل سجائی ہے اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے, اور اہل سنت کو عظیم و شان کامیابی دنیا کے کونے کونے میں کرنے کی, ملنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اذان عصر کا وقت ہونے والا ہے, اب دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحیم. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے رب کریم علماء کی, طلباء کی عظیم محفل ہے, ان نیک شخصیات کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے ماں باپ کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, سچا عاشق رسول بنا دے. ہم سب سے دین کی عظیم خدمت لے لے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اے رب کریم ہمارے تمام مدارس کو خوب ترقیاں اور عروج عطا فرما, ان کے مالی مسائل اور دیگر مسائل کو بھی اپنے کرم سے حل فرما دے, اور سب کو خوشحالی نصیب فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما, اور جن لوگوں نے یہ محفل سجائی بالخصوص دارالعلوم میمن کی انتظامیہ کو اس کی بہترین جزا عطا فرما. ہماری میمن مسجد کے امام صاحب, کمیٹی کے تمام حضرات کی بھی خیر فرما. اس مسجد کو آباد فرما اور اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ, اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.